بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مصباح اللہ شاہ ایڈوکیٹ آپ کے خدمت میں آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ احسان علی میشوانی 099 یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کسی بھائی نے ہمیں بذریعہ فون بھی اطلاع کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ اس پہ آپ تھوڑی سی بریفنگ دے دیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رکھا گیا ہے اس کا نام ہے ٹیلی گراف ایکٹ 1885 سیکشن 25D یعنی 25D، جس کو آپ انگلش زبان میں obnoxious کالز اینڈ SMS بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 25D کے آگے جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ یہ ہے پینالٹی فار کازنگ اینیانس ETC، کہ اگر آپ کسی کو جنجلاہٹ میں ڈال دے، یا اینیانس کا مطلب یہ ہوا کہ تنگ کرنے کا عمل، ایسا کوئی آپ عمل کرے جس سے دوسرے بندے کو نقصان ہو، اس کو ذہنی دباؤ ہو، اور جس طریقے سے بھی مطلب ہے اس کو کوئی انجری پہنچ جائے ٹیلی گراف ایکٹ کے ذریعے، یعنی کہ کال کے ذریعے، میسیج کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اگر یہ کال اور SMS کے علاوہ آپ اگر واٹس ایپ ہو گیا، آئیمو ہو گیا، میسنجر ہو گیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ، یہ سارے ٹیلی گراف ایکٹ میں آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان الیکٹرانک کمیونیکیشن اتھارٹی 2016 کا بھی ایک ایکٹ پاس ہوا ہے، اس میں بھی اس کے دیگر کوئی سیکشن ہوں گے، لیکن وہ فی الحال یہاں نہیں بتا سکتے، کیونکہ یہ بریفنگ صرف ٹیلی گراف ایکٹ 1885 پہ دی جا رہی ہیں، اور خاص کر سیکشن 25D۔ تو یہ کس طرح کسی کے خلاف سیکشن 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے نیچے آپ درج کر سکتے ہیں، اور اس سیکشن 25D میں ہر وہ شخص، خواہ وہ کوئی ٹیلی گراف آفیسر کیوں نہ ہو، اور وہ ایسا کوئی موبائل یا ٹیلی فون استعمال کرے اور اس بندے کو کال کرے یا SMS کرے جو اس کا سبسکرائبر ہو یا نہیں ہو، یعنی کہ کمیونیکیشن اتھارٹی سے انہوں نے ٹیلی فون کنیکشن لگوایا ہو یا نہیں لگوایا ہو۔ اس کے علاوہ اگر اس کے ذاتی موبائل یعنی موبائل نمبر پہ وہ کال کرے یا SMS کرے اور اس کو تنگ و پریشان کرے، اس کو کوئی گالیاں گلوچ کرے، تو وہ 25D سیکشن انہوں نے کمٹ کر دیا۔ اور وہ ایسا کوئی ٹیلی فون استعمال کرے جو پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، اور ایسے کسی شخص کو کال کرے جو محکمہ ٹیلی فون کا سبسکرائبر ہو یا نہیں ہو، اور اس کال یا SMS کے ذریعے ایسے الفاظ کا استعمال کرے جس سے اس بندے کو نقصان ہو، یعنی انجری درپیش ہو، اس صورت میں اگر کوئی آپ SMS یا کال کے ذریعے اس کو گالیاں دے یا دھمکیاں دے، اس طرح وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کرے، اس سیکشن میں وہ آ جائے گا 25D، اور اس مذکورہ شخص کے خلاف سیکشن 25D کا FIR ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی 4 اقسام آ جاتے ہیں کہ آیا یہ سیکشن 25D اس کی سزا کتنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ضمانت اور ناقابل ضمانت کی بات آ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس میں کمپاؤنڈیبل اوفینس، نان کمپاؤنڈیبل اوفینس یعنی کہ راضی نامہ، ناقابل راضی نامہ، اور چوتھے نمبر پہ اس کی ٹرائل آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو آتی ہے وہ ہے پنشمنٹ۔ اس سیکشن 25D ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کا جو ایکٹ کے مطابق پنشمنٹ رکھی گئی ہے وہ 3 سال ہے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو تب اس مذکورہ شخص کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، قید ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ اس کو فائن بھی ہو سکتا ہے اور یہ قید اور فائن دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سیکشن 25D ہے یہ ایک ناقابل ضمانت جرم ہے، یعنی کہ نان بیلیبل اوفینس ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس میں بات آ جاتی ہے راضی نامے کی، تو یہ ایک نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بھی ہے۔ اور اس میں پھر ایکسیپشن آ جاتی ہے، وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اس FIR میں یا اس سیکشن میں زیادہ تر راضی نامہ وغیرہ ہو جاتا ہے، خانگی جرگے ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اسٹامپ پیپر پہ وہ لکھ لیتے ہیں اور اس ذریعے سے وہ ایکسیپشن آ جاتی ہے کہ اس کی سزا 3 سال ہے اور اس میں پھر وہ راضی نامہ ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ دیگر زبان میں کمپاؤنڈیبل اوفینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اس کی آ جاتی ہے ٹرائل، تو یہ ٹرائبل بائی مجسٹریٹ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہے۔ اس کے علاوہ 25D کے علاوہ، یہ تو بات ہو گئی 25D کی، اب اس کے علاوہ PPC کا بھی ایک دفعہ ہے کہ وہ اس 25D سیکشن کے ساتھ FIR میں لگ جاتا ہے، وہ ہے سیکشن 506، اور 506 پہ میں نے پہلے بہت ڈیٹیل ویڈیو دی ہے، اس کو آپ ملاحظہ کریں گے تو 506 کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ 506 کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک فریش ججمنٹ ریفر کروں گا جو کہ نوٹ ہے 2021 YLR نوٹ 54۔ اس میں سیکشن 25D ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے حوالے سے پوری تفصیل دی گئی ہے، تو اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا چاہے یا نہیں کرنا چاہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد آپ لوگوں کو صرف لیگل انفارمیشن مہیا کرنا ہے، جو کہ ہماری قانونی ڈیوٹی بھی ہے، اور یہ ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام۔